عورت کا مسجد میں آنا ثابت ہے، عورت کا عورتوں کی امامت ثابت ہے، عورت کا عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے واعظ و نصیحت کرنا ثابت ہے۔ اور اگر اس کے لیے باپردہ مسجد میں انتظام ہو تو بتائیے کہ سنت کے کیا معارض، کیسے مخالفت ہے؟ بعض لوگوں کو سوال برائے تنقید کی عادت ہوتی ہے۔ اصل میں الناس اعداء لما جہلوا، لوگوں نے خود جو کبھی کیا نہیں ہوتا، کبھی سنا نہیں ہوتا، کبھی دیکھا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی غلط ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہی درست ہے، اور جو معلوم نہیں ہے وہ سب غلط ہے۔ کسی چیز کو پہلی بار مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم جو نہیں تھا تو بس وہ غلط ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو خواتین کے لیے بھی مسجد میں نماز کی علیحدہ جگہ کا انتظام کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً بلکہ باقاعدہ درس و تدریس کا انتظام و اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات کتنی اچھی اور قابل اعتماد ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی ان نون جگہ پر کسی کے گھر میں جا کر درس و تدریس کی کلاس لیں، آپ اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے درس سنیں۔ کتنی اچھی بات ہے، یہ تو مثالی ہے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین مردوں کے حال میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر درس سن رہی ہیں۔ خواتین کا گوشہ جب کم پڑ جاتا ہے اور مردوں کے مسجد آنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو اسی مسجد میں ہی خواتین کے درس کی شفٹ رکھ لی جاتی ہے، کوئی مرد نہیں ہوتا۔ اور چونکہ آڈینس لمبی دور دور تک بیٹھی ہیں تو بات انہیں سمجھانے کے لیے اور ان تک آواز پہنچانے کے لیے اور پریکٹیکل دکھانے کے لیے بعض اوقات کھڑے ہو کر اور بعض اوقات چیئر پہ بیٹھ کے اور بعض اوقات ممبر کا سہارا لیتے ہوئے خواتین کو درس دیا جاتا ہے۔ چونکہ نشست گھنٹہ، 2 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ کی ہو جاتی ہے، سوالات جوابات اور مختلف مسائل اور لیکچر، تو اس مناسبت سے ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن پہلی بار دیکھنے والے بغیر سوچے سمجھے بس وہی فرقہ واریت کے تعصب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تنقید برائے تنقید اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل بے جا اور بوگس ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اس میں سے غلط کیا ہے؟ کیا عورت کا مسجد میں آنا غلط ہے؟ یا عورت کا عورت کو درس دینا غلط ہے؟ یا آخر تک آواز پہنچانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے اگر وہاں موجود چیئر پر یا ممبر پر بیٹھ لیا جائے تو اس میں کیا غلط ہے؟ جبکہ وہ مردوں کو خطاب نہیں کر رہی، مردوں کی امامت نہیں کرا رہی، نہ یہ خطبہ ہے، یہ تو ایک واعظ و نصیحت، درس و تدریس اور تعلیم دین کا کام ہے۔ اللہ عز و جل دین یسر کی، آسان دین کی وسعتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ سب باتیں، اس طرح کے اعتراضات، اشکالات، یہ صرف میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی وجہ سے ہے، یعنی خواتین کو کمتر سمجھنا، انہیں ان کے حقوق نہ دینا اور ان کی آواز کو پردہ تک سمجھنا اور ان کو دین دنیا کی ترقی کے کام میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے دینا۔ اصل میں یہ سب مخالفت صرف وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں شریعت عورت کو اس کا حق دے رہی ہوتی ہے، جو اس کا جائز حق ہے، جتنی شریعت میں اجازت ہے، اگر وہ دینی معاملات میں عورت نمائندگی کر رہی ہو تو وہاں ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام عورت کو اس کا حق دے رہا ہے اور یہ لوگ دینا نہیں چاہتے۔ جبکہ یہی عورت اگر ریسیپشن پہ ہو، مالز میں ہو، آفیسز اور دنیا کی مختلف جگہوں میں، بالکل اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مردوں کی شرکت بڑھ جاتی ہے، شوق در شوق اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ دین کی بات ہو۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ عز و جل ہی ہدایت نصیب فرمائے۔